یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، موحد اعظم، معمار بیت اللہ، معمار کعبہ، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذکر خیر سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر اور تذکرے پر آج کے بیان میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دنیاوی معاملات کے اندر انسان جب کسی عہدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی منصب پر فائز ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اگرچہ وہ اس منصب کا اہل نہیں ہوتا، اس کے پاس اس عہدے کو حاصل کرنے کی قابلیت اور اہلیت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے سفارش کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے اس منصب تک پہنچ جاتا ہے، اگرچہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے اندر اہلیت نہیں ہوتی، اگرچہ وہ اس کام کا مستحق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی داؤ پیچ کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے وہ اس منصب کو اور اس عہدے کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کسی بھی عہدے پر فائز ہونے کے لیے، اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی منصب کو پانے کے لیے، اللہ کا قرب اور اللہ کا اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی سفارش کام آتی ہے، نہ ہی کوئی اور چیز کام آتی ہے۔ اللہ جس کو مقرب بنانا چاہتے ہیں، اللہ جس کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، اللہ جتنا جس کو محبوب بناتے ہیں، اللہ پاک اس کی آزمائش بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں دنیا والوں کی طرح یہ چیزیں نہیں ہوتی کسی منصب اور عہدے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے ہاں ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے، خوب آزمایا جاتا ہے، خوب امتحان سے گزارا جاتا ہے، پھر جا کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی عظمت اور مقام سے نوازا، عزت سے نوازا، اعزاز سے نوازا، عظمت سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اس بات سے واضح ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مقام، رفعت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی اولاد میں اللہ پاک نے ہزاروں انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ہزاروں انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب جو قابل غور بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جو یہ اعزاز عطا کیا ہے، تو وہ ان کے اندر کون سی خصوصیات تھی، کون سی صفات تھی، کون سی ایسے باتیں ان کے اندر موجود تھیں جس کے بدلے اور نتیجے کے طور پہ اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ اور وہ ان امتحانوں کے اندر کامیاب ہوئے، ان آزمائشوں کے اندر وہ کامیاب ہوئے۔ اس امتحان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے 100% نمبر حاصل کیے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں، یہ وہ آزمائشیں اور امتحانات ہیں
جن امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز اور منصب عطا کیا۔ اب ہم ان امتحانات کا ذکر کرتے ہیں، ان آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا نقشہ اللہ نے اپنی لاریب بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر جگہ بہ جگہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ پاک نے آزمائشیں بھیجی، امتحانات بھیجے، اور ان آزمائشوں کے اندر وہ سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، ان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کے اندر کیا۔ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی، جس گھر کے اندر آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ گھر آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش کا سبب بنا۔ وہ اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ صرف بتوں کے پجاری تھے، بلکہ بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ بت بناتے بھی تھے، اور لوگوں کو جو ہے اس بت کی پوجا کے اندر مبتلا بھی کرتے تھے، بتوں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندانی روایات کے خلاف کھڑا ہونا کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی مشکل کی گھڑی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جو ہے ان کو جس بات کا سامنا کرنا پڑا وہ گھر کے اندر مخالفت تھی، کہ باہر جا کے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے روکتے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتے، ایک اللہ کو اپنا کرتا دھرتا، نفع نقصان کا مالک، کھوٹے کھرے کا مالک، بگڑیاں بنانے والا، جا کے دوسرے لوگوں کو بتاتے کہ سب سے پہلے آزمائش اور امتحان کی گھڑی تو یہاں آ کے کھڑی ہے کہ ان کا والد صرف بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ بتوں کی خرید و فروخت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک فضا بھی ہے، ایک روایت بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا، ان کی روایات کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کی اور اپنے باپ کو دعوت دی۔ چنانچہ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس پہلی دعوت کا جو گھر سے ابتدا کی، اپنے باپ کو سب سے پہلے متنبع کیا، اپنے باپ کو سب سے پہلے دعوت دی اور کہا کہ قال یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان، جن بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جو بالکل بے جان ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، نہ سمجھنے کی طاقت ہے، کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں ہے، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہیں جو ہے کسی چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی چیز کا نفع پہنچا سکتے ہیں، تو آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ آپ ان کو اپنا معبود کیوں سمجھتے ہو؟ آپ ان کو اپنا کرتا دھرتا کیوں سمجھتے ہو؟ آپ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ آپ ان کو اپنا معبود کیوں سمجھتے ہو؟ اپنے باپ کو دعوت دی، دعوت توحید دی، اللہ کی طرف بلایا، اور بار بار اس بات پر متنبع کیا کہ ابا جان، جس راستے پر آپ ہیں یہ راستہ نقصان والا ہے، یہ راستہ باطل والا ہے، یہ راستہ خسارے والا ہے، اور میں جس بات کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کا ذریعہ یہی ہے۔ توحید مان لینا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ بتوں کی پوجا پاٹ میں لگو گے تو اپنی دنیا آخرت برباد کر دو گے۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے باپ کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اب باپ نے ماننے سے انکار کیا، بجائے اس کے کہ ان کی باتوں پر غور کرتا، اس نے آگے سے دھمکی لگائی اور کہا کہ ابراہیم، اگر تو ہمارے بتوں کی مخالفت سے باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار کے سنگسار کر دوں گا، ختم کر دوں گا، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے آئندہ کے بعد یہ کلام مت کرنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی اس دھمکی پر، اس سخت لہجے پر، اس ترش لہجے پر آگے سامنے سے کوئی دھمکی والا جواب نہیں دیا، بلکہ نرمی سے پیش آئے اور فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے درخواست کروں گا، آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بات کی
बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन बाप की किस्मत में हक बात को मानना जो है उसके नसीब में नहीं था, किस्मत में नहीं था, उसने नहीं माना। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर जो है दूसरा इम्तिहान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस दूसरे इम्तिहान का सामना करना पड़ा कि जब बाप ने बात को मानने से इनकार किया, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम, अपने कबीले और अपने इलाके के लोगों पर मेहनत करना शुरू की। वो भी मुशरिक थे, बुतों की पूजा करने वाले थे, बुतों को अपना करता धरता समझते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको भी दावत दी, और ये दावत दी कि मा हादिही तमासीरुल्लती अंतुम लहा आकिफून, अगर अरे अकल के अंधो जिनको खुद अपने हाथों से तराश के इन मूर्तियों को लकड़ी से पत्थरों से तराश के तुमने खुद अपने हाथों से तराशा है, ये तुम्हारा क्या तुम्हें नफा नुकसान दे सकते हैं। अब जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की, हर तरह का तरीका आजमाया, हर तरह के जो है नसीहत वाज किए, लेकिन कोई भी जो है फायदा होता हुआ नजर ना आया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको एक बात कही, वतल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम बअदा अन तुवल्लू मुदबिरीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि एक वक्त आएगा जिन बुतों को तुम सब कुछ समझते हो, जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, इनकी मैं एक दिन खबर लूंगा। तो अब जो है मामला एक दफा ठंडा हो गया, वो मौका आ गया। अब कौम के लोग मेले पर गए, उनका एक अपना कौमी त्योहार था, सारे के सारे लोग वहां चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहाना बना के उधर ही रह गए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया, जिस कमरे के अंदर, जिस हुजरे के अंदर उन्होंने अपने बुत रखे हुए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए। फराग इला आलिहतिहिम फक़ाल अला तअकुलू मा लकुम ला तंतिकून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे बात करने लगे कि तुम्हें क्या है। उनके सामने उन्होंने बड़े चढ़ावे और चीजें, मिठाइयां, फल फ्रूट लेके रखे हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको फरमाते हैं कि इनको तुम खाते क्यों नहीं हो, मा लकुम ला तंतिकून, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम बोलते क्यों नहीं हो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सारे बुतों को तोड़ दिया, उनको तहस नहस कर दिया, और उनमें जो सबसे बड़ा था उसको छोड़ दिया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे पहले हर तरह का हरबा आजमा चुके थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मौके की तलाश में थे कि ऐसा मंसूबा बनाया जाए, ऐसी तदबीर सोची जाए, ऐसा तरीका सोचा जाए कि इनकी अकल के अंधों के अकल पर चोट पड़े, कि इनकी अकल शिर्क की वजह से, शिर्क की बीमारी की वजह से इनकी अकल मऊफ हो चुके हैं। ये बात समझने के लिए कोई दलील भी इन पर काम नहीं कर रही, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब उस मंसूबे की तार के अंदर थे और इस कोशिश के अंदर थे कि ऐसा मौका मिले कि इनकी अकल के अंदर की अकल पर चोट लगे और इनको फिर बात समझ आएगी। अब वो मौका आ गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, किसी का बाजू काट दिया, किसी की टांग काट दी, किसी की कान काट दिए, किसी की नाक काट दी, यानी इस कदर उनको जलील किया। अब कौम के लोग अपने जश्न मना के, मौज मस्ती करके मेले से जब वापस आए, अपने बुतों की खबर ली, देखा तो तहस नहस वो पड़े हैं, उनकी तबाही हुई पड़ी है, बिल्कुल खैबो खासिर वो पड़े हैं। बड़े परेशान हुए, कहा कि हमारे बुतों के साथ ये किसने किया है, मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे बुतों की ये तबाही किसने की है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे उनको कहा था कि मुझे मौका मिला ना, तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा। अब उनको वो बात याद आई, कहा कि क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, एक नौजवान है जिसका काम ये है कि हमारे बुतों की मजम्मत करता है, एक अल्लाह की बात करता है, हमारे बुतों को बुरा भला कहना उसका काम यही है, लगता ये है कि ये उसी ने काम किया है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पहले इंतजार में थे कि मुझे बुलाएं। अब सारी कौम के लोग जमा हैं, इकट्ठे हैं, छोटे बड़े सब एक जगह पे जमे हैं, जमा हुए खड़े हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया। अब कहने लगे कि अंत फ़अलता हाज़ा, कैसी जिल्लत वाला मंजर है। इब्राहीम से पूछ रहे हैं, जिन बुतों की पूजा करते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं कि हमारे माबूदों की ये तबाही किसने की है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यही बात उनको समझाना चाहते थे और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने ये काम किया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सामने आए, उन्होंने पूछा कि अंत फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम हमारे बुतों का ये हाल तूने किया है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इसी बात की ताड़ में थे कि ये वो बात मुझसे करें और मैं अपनी बात उनको कहूं और समझाऊं, जिस बात को वो समझने के लिए तैयार नहीं थे।
تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل قال بل فعل کبیرہم ھذا، جس بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس بڑے کا کام ہے، ذرا اس سے پوچھو، اسی بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، یہ اس کو کچھ نہیں ہوا، باقی سب ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کی ناک نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ کسی بڑے نے یہ کام کیا ہے، ذرا اس سے پوچھو۔ اب وہ حیران کہ ہم اس سے کیا پوچھیں، یہ تو بول نہیں سکتے۔ اب دلوں کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اپنے دل کے اندر یہ سر جھکا کے دل کے اندر یہ سوچنے لگ گئے کہ ہم تو اس ابراہیم کو ظالم کہتے تھے، حقیقت میں ظالم تو ہم خود ہیں۔ اب بڑی ندامت سے سر اٹھا کے کہنے لگے کہ ابراہیم تجھے پتہ تو ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، تجھے پتہ تو ہے یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ بول نہیں سکتے، بولنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ اب وہ موقع آ گیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام ان کے دلوں پر، ان کے عقلوں پر چوٹ لگا کے اللہ کی توحید ان کو سمجھانا چاہتے تھے، اب وہ موقع آ گیا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس توحید کا پیغام جب دیکھ لیا کہ یہ لاجواب ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، یہ مجبور ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لکم، جو ہے تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان بتوں کو اپنا کرتا دھرتا سمجھتے ہو، جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ذرہ برابر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب وہ لاجواب ہو گئے، اور جب لاجواب ہوئے، خیب و خاسر ہوئے، تو ان کے اس واقعے کی، اس بات کی خبر جو اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا اس کے دربار میں پہنچی۔ نمرود نے جب یہ خبر سنی بڑے غصے میں آیا، ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے ان کو بلایا اپنے دربار میں، ان سے بات چیت کی، اور بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خدائی کا دعوے دار تو میں ہوں۔ اس وقت جو نمرود تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کہا کہ میرے علاوہ بھی تم کسی کو معبود سمجھتے ہو تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، زندگی اور موت جس کے قبضے میں ہے وہ میرا رب ہے۔ اب اس نے بڑی چلاکی سے اس بات کو، اس دلیل کو دبانے کے لیے اس نے کیا کیا، دو بندوں کو بلایا، ایک مجرم تھا اور ایک جو ہے بے گناہ تھا۔ جو بے گناہ تھا نمرود نے اس کو قتل کروا دیا، اور جو مجرم تھا اس کو آزاد کر دیا، اور کہنے لگا کہ لو جی میں بھی موت حیات کا مالک ہوں۔ اب اس عقل کے اندھے کو موت حیات کی حقیقت کا تو پتہ نہیں تھا۔ موت کہتے ہیں وجود سے عدم کی طرف جانا، اور حیات کہتے ہیں عدم سے وجود کی طرف آنا، یہ موت و حیات کی تو یہ حقیقت ہے۔ اب اس نے یہ بظاہر لوگوں کو قائل کرنے کے لیے یہ ترکیب کی، یہ کام کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی جس دلیل کو سننے کے بعد وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو بھی خدائی کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، میں تو اس رب کی پوجا کرتا ہوں، میں تو اس رب کو اپنا خالق مالک کرتا دھرتا سمجھتا ہوں، جس کی قدرت یہ ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی خدائی کا دعوے دار ہے تو تو اس کا الٹ کر کے دکھا، مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب نمرود جو تھا وہ بالکل خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اب کیا ہے، طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت کا نشہ ہوتا ہے، جب وہ دلیل کے میدان میں لاجواب ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی طاقت آزماتے ہیں۔ اب نمرود نے اعلان کر دیا قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم، آگ جلاؤ، اپنے معبودوں کو بچاؤ، اپنے معبودوں کی جو ہے حفاظت کرو، ان کی مدد کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ جلائی گئی، اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اللہ پاک کی تابع ہے ساری چیزیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ بحر و بر، یہ سمندر، یہ خشک و تر، یہ زمین و آسمان، یہ جنگلات، نباتات، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال کے جلا کر ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور کہا کہ اس منصوبے، اس قصے کو ہی ختم کر کے اس دروازے کو بند کر دیا جائے، جو توحید کی دعوت والا دروازہ ہے اس کو بند کیا جائے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی
बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ मेरी आग तू मेरे हुक्म की ताबे है, तुझे इब्राहिम को जलाने की इजाजत नहीं है, मेरे इब्राहिम के लिए तू ठंडी हो जा और ऐसी ठंडी हो जा कि इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। बाज़ औक़ात ठंडक भी इंसान के लिए तकलीफ का बायस बन जाती है, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जा, इब्राहिम के लिए जो है तकलीफ उसको नहीं होनी चाहिए। तो इस इम्तिहान के अंदर भी अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाब किया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें सारी बात से, इस सारे किस्से से, इस वाक़े से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो मेहनत थी, जो उनका निशाना था वो शिर्क था, और एक अल्लाह की तरफ बुलाना उनका मंशा था, उनका मकसद था, उनका मिशन था कि लोगों एक अल्लाह की तरफ आ जाए। सब कुछ करने वाला वही जात है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जब मुश्किल वक्त आया, मुश्किल घड़ी आई, दुश्मन ने आग के अंदर जलाने की कोशिश की है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मदद के लिए अपने आबा व अजदाद में से, साबिक़ा अंबिया में से किसी को नहीं पुकारा, मदद के लिए पुकारा है तो उस वहदहू ला शरीक ज़ात को पुकारा है। क़यामत तक आने वाले मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए सबक है, ये दर्स इबरत है कि जब भी दुनिया की जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आ जाए, कोई परेशानी वाला वक्त आ जाए, कोई मुसीबत की घड़ी आ जाए, तो उस मुसीबत के वक्त में, परेशानी के आलम में पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह की जात को पुकारना है। क्योंकि हर नमाज के अंदर हम इस बात की इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह इबादत भी सिर्फ तेरे लिए है, और जब मुश्किल घड़ी, मुश्किल वक्त हो तो मदद भी सिर्फ हमने तुझसे मांगनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात सुन्नत अता फरमाए।